السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور میری ماں و بہنوں، آج ہم بات کریں گے عید کی نماز کے بارے میں کہ آج کل بہت مسائل چل رہے ہیں کہ عید کی نماز کا کیا حکم ہے، عید کی نماز کے ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اس میں کیا کریں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، اسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے شواف مسئلہ کے حساب سے۔ تو اسے آپ گھروں میں اگر آپ اکیلے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ عورت ہیں مستورات ہیں تو آپ اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، آپ جماعت میں پڑھنا چاہیں جماعت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر طرح سے آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب چونکہ مسجدیں بند ہیں تو اب ہم اس سال عید کی نماز کیسے پڑھیں۔ اب مسجدوں میں بتایا جاتا تھا کہ عید کی نماز کی نیت کیا ہے، کیسی کرنی ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے، کتنی تکبیرات زائد رہیں گی، وہ ساری چیزیں وہاں پہ بتائی جاتی۔ تو جیسا کہ ہم کو پتہ چلا عید کی نماز سنت ہے، تو ہم عید کی نماز کا نیت یا سنت کریں گے، وہ نیت انشاءاللہ پورا پریکٹیکلی طور پہ آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ عید کی نماز کے پڑھنے میں جو خطبے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ اگر ہم سمجھو اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کیا پھر خطبہ پڑھنا ضروری ہے؟ تو عید کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، عید کی نماز کا خطبہ نماز کے بعد میں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی عید کی نماز کے بعد خطبہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کے خطبہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ صرف کسی نے 2 رکعت نماز عید کی نماز پڑھ لی، خطبہ نہیں پڑھا، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب جانتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کی نیت کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں۔ تو چلیے عملی طور پہ اس کو کر کے دکھاتے ہیں۔ اب ہم نے جان لیا کہ عید کی نماز سنت ہے، پڑھ سکتے ہیں گھروں پر، تنہا بھی ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب کیسی پڑھنی ہے تو یہ ہم آپ کو پریکٹیکلی پوری پڑھ کے دکھائیں گے۔ اس انداز سے آپ اپنے گھروں پہ عید کی نماز پڑھ لیں تو بہتر ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آتی ہے نیت۔ تو نیت کس طرح کرنی ہے، نیت دھیان سے سن لیں۔ میں عید الفطر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں 12 زائد تکبیروں کے ساتھ، یہ چیز آپ کو ایڈ کرنی ہے۔ میں عید الفطر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں 12 زائد تکبیروں کے ساتھ، قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کے واسطے اللہ اکبر۔ یہ آپ نے رکعت باندھی۔ رکعت باندھنے کے بعد میں آپ توجیہ پڑھیں گے، وجہت وجہ الذی، آپ کی توجیہ ہو گئی۔ توجیہ کے بعد میں ہم 7 زائد تکبیرات پڑھیں گے۔ وہ 7 زائد تکبیرات کس طرح پڑھنی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو زور سے نہیں پڑھنا، میں آپ کو پڑھ کے دکھا رہا ہوں، اس کو آپ اپنے دل کے دل میں ہی پڑھیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح 7 تکبیرات آپ کو پڑھنی ہے۔ 7ویں تکبیر آپ کی ہو گئی، آپ نے 7ویں تکبیر باندھی، اللہ اکبر۔ پھر آپ سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وآخر تک۔ سورہ فاتحہ ہو گئی، پھر اس کے بعد میں دوسری سورت جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں چلے گئے، رکوع سے اٹھ گئے، سجدے میں چلے گئے۔ اب سجدوں سے جب ہم اٹھیں گے، اللہ اکبر، سجدے سے ہم اٹھ گئے۔ اب جیسے اٹھ گئے، اب اس کے بعد میں ہمیں 5 زائد تکبیرات پڑھنی، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح 5 زائد تکبیرات۔ جب آپ 5ویں تکبیر باندھیں گے، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد میں کوئی دوسری سورت پڑھ لی، پھر آپ رکوع میں چلے گئے۔ اس طرح باقی کی پوری نماز آپ پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ ہو گیا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی اشکال ہو تو ہمیں آپ پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دیا جائے گا، اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز کے متعلق اگر سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے عید کے خطبے کے تعلق سے۔ تو عید کا خطبہ یہ آپ عید کی نماز کے بعد پڑھیں گے۔ اگر 5-6 لوگ آپ اپنے گھروں میں اپنی نماز پڑھیں گے تو ہماری
بیوی بچے اور اسی طرح گھر کے افراد اگر یہ 5-6 مل کے تو جماعت بنا لیں تو بہتر ہے. تو اگر جماعت بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں عید کی نماز کے بعد میں آپ خطبہ پڑھیں. خطبہ بھی انشاءاللہ ڈال دیا جائے گا, ڈسکرپشن میں لنک رہیں گی, آپ خطبہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں. تو وہ خطبہ آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 خطبے پڑھنے ہیں, 2 خطبے کے درمیان جو خطبے کے سنت طریقے ہیں بیٹھنا ہے, اور پھر وہ مختصر سے خطبے ہیں وہ آپ پڑھ لیں. اس طرح آپ کی عید کی نماز انشاءاللہ مکمل ہو جائے. یہ ہو گئے نماز سے ریلیٹڈ, یہ ساری انفارمیشن آپ کو پہنچا دی گئی ہے. امید ہے کہ پورا طریقہ اور ساری چیزیں سمجھ میں آ چکی رہیں گی. اگر نہیں آئی ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ اگر سمجھے ہیں تو یہ طریقہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے بھی, دوسرے احباب سے بھی شیئر کریں. یہ ہوا شوافی کا طریقہ. اس میں احناف ہمارے جو حضرات ہیں, ہمارے حنفی حضرات جو ہیں, ان کا طریقہ کچھ الگ ہے. اب شوافی حضرات یہ کنفیوز نہ ہو جائے, یہ آپ کا طریقہ ہو گیا. اب ہم تھوڑا احناف کے طریقے پہ توجہ ڈالتے ہیں. احناف کا طریقہ کیا ہے؟ احناف کا طریقہ صرف تھوڑا سا الگ ہے. احناف کے طریقے میں 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں. جیسے آپ نے رکعت باندھی, اللہ اکبر, پھر احناف ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کے بعد میں 3 تکبیرات پڑھیں گے, 3 زائد تکبیرات ہوگی. لیکن اس میں احناف ہاتھ نہیں باندھتے. ہمارے حنفی حضرات جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو ہاتھ نہیں باندھنا, آپ کو ہاتھ چھوڑنے ہیں. اللہ اکبر, تسبیح وہی پڑھنی, سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ. پھر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, اور پھر اللہ اکبر. پھر بنا چھوڑے آپ کو ہاتھ باندھنا ہے. جب تیسری تکبیر ہوگی تو تیسری تکبیر میں بنا چھوڑے آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے, اور پھر وہ جس طرح نماز ہے اس طرح پڑھنی. اب دوسری رکعت میں آپ جیسے ہی سجدے سے اٹھیں گے, سجدے سے اٹھنے کے بعد میں آپ نے رکعت باندھی, اس کے بعد میں آپ اپنی پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے, اور پھر اس کے بعد میں اس طرح سے دوسری سورت پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد میں آپ کو 3 زائد تکبیرات پڑھنی. مثال کے طور پہ قل واللہ احد آپ نے دوسری رکعت میں پڑھ لی, قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, سورت مکمل ہو گئی. اب پھر آپ کو 3 زائد تکبیرات پڑھنی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جو چوتھی جو زائد تکبیر ہے گی جو رکوع میں جانے کی ہے, اس میں آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, اس میں آپ ڈائریکٹ اللہ اکبر, اس طرح سے آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے. یہ تھوڑا سا طریقہ الگ تھا, اور باقی تو ساری چیزیں تفصیل سے آ چکی ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا, کوئی طریقہ نہیں سمجھ میں آیا, تو آپ پوچھ لیں, انشاءاللہ اس کو بتا دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ عید الفطر میں صدقہ فطر جو دیا جاتا ہے, جسے ہم عام طور پہ فطرہ کہتے ہیں, تو اس سے بھی ریلیٹڈ انشاءاللہ ویڈیو آ جائے گی, اسے بھی دیکھیں, اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.